بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ دو چار روز کے بعد عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے حاجیوں کے لیے میدان عرفات سجنے والا ہے، جس میں وہ حج کا عظیم رکن ادا کریں گے، اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھیں گے، جس کی فضیلت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری سنائی ہے کہ عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یوم عرفہ کے روزے کو مس نہ کریں اور 2 سال کے گناہوں کی معافی کروا کے رہیں۔ اس دن کی اہم بات یہ ہے کہ حاجی میدان عرفات میں اس دن بس ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی میدان عرفات کا قیام وقوف۔ وہاں ان کو کوئی بڑا عظیم رکن ادا نہیں کرنا ہے، میدان عرفات میں رہنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اس دن کا حاجیوں کا عظیم عمل دعا ہے۔ کرونا جو پوری ایک عالمی وبا کی شکل میں انتہائی ہلاکت خیز صورتحال اختیار کر گیا ہے، جہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر ملک میں معیشت تباہ، لوگوں کا سکون چین غارت، خوف کی کیفیت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ جو ایک ہمارے لیے سنہرا ایک وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر ڈھیروں دعاؤں میں، جس میں جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے اپنے لیے اب مرحومین کی خلاصی کے لیے جہاں ہم دعا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ ہے کہ میں اس دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کروں گا، نکالوں گا کہ ان کی کثرت سے شیطان پریشان ہو جائے گا، شیطان ہکا بکا رہ جائے گا۔ تو یہ جہاں جہنم سے آزادی کا دن ہے بندوں کی دعاؤں کے عوض میں، وہیں دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، خاص طور پر وباؤں کے اٹھنے کے لیے، وباؤں کے اٹھائے جانے کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الداء والدواء میں صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں کہ الدعاء من انفع الادویہ،
یعنی دواؤں میں سب سے زیادہ فائدہ مند دوا ہے. یعنی دوا میں کوئی کھانا پینا نہیں ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. کہتے ہیں کہ من انفع الادویہ، یعنی دواؤں میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز دعا ہے. وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَا، یہ دعا بلا کی دشمن ہے. دشمن کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو بھگاتی ہے. دعا بلاؤں کو بھگاتی ہے. یدافعہ ویعالجہ، یعنی بلکہ دعائیں بلاؤں کو ڈھکیلتی ہیں، بلاؤں کا دفاع کرتی ہیں، ان کا علاج کرتی ہیں. بلکہ اگر کوئی بلا نہیں اتری ہے، اترنے سے پہلے بلاؤں کو روکتی ہے دعا. وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ، یعنی اس کے اترنے سے بھی وہ روک دیتی ہے. یہ دعا میں اتنی طاقت ہے. وَيَرْفَعُهُ، اگر بلا اتر گئی ہے تو اس کو اٹھا دیتی ہے. اللہ کے حکم سے دعاؤں سے بلائیں اڑ جاتی ہیں یا بلائیں کم ہو جاتی ہیں. اور یخففہ اذا نزل، اگر نازل ہو گئی ہے تو دعا سے بلائیں اڑ جاتی ہیں یا ان میں تخفیف اور کمی لاحق ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ سلاح المؤمن، دعا مومن کی حد کا ہتھیار ہے. لہٰذا بھائیوں، ہم غیر حاجی بھی اس دن روزہ رکھ کر خصوصاً مغرب سے پہلے عصر کے بعد بیٹھے اپنے اپنے مقام پر گھروں میں ہی، مرد و عورتیں وغیرہ، بچے، اور دعا کریں. ان بلاؤں سے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، روئیں، اور جو اللہ تعالیٰ عاجزی کر کے اس بلا سے ہم جو پناہ مانگیں اور اٹھنے کی دعا کریں. امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیک بالدعا، بھائی تجھ پر لازم ہے کہ تو دعا کا سہارا لے، تو دعا کو لازم پکڑ. فالدعاء يرفع القضاء، اس لیے کہ دعا یہ قضاء و قدر کو اٹھا دیتی ہے. قضاء و قدر کے فیصلے دعا سے بدل جاتے ہیں. فکم من المصائب ارتفعت بالدعاء، کتنی ہی مصیبتیں دعاؤں سے اٹھ جاتی ہیں. وکم من نعم جلبها الدعاء، اور کتنی ہی نعمتیں، بلکہ بے شمار نعمتیں روز مرہ کی زندگی میں دعاؤں ہی کی بدولت بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے دعاؤں کا ہم سہارا لیں، دعاؤں سے اللہ رب العالمین کو منوائیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بلاؤں کے اٹھنے کی اللہ تعالیٰ کو دعائی دیں. اور دیگر اور بھی بے شمار چیزیں جو ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سمجھتے ہیں، ان کو بھی مانگیں. عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عرفے کے دن دعا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.